बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। नाज़रीन गिरामी, मैं मैमुना अरशीन AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की अहम सुर्खियाँ। आज करीमनगर के 545 मराकज़ पर पोलियो खुराक की फराहमी। करीमनगर में बुक फेयर का इनेकाद। SC करंट ऑफिस के रूबरू BJP का धरना। क्रिसेंट स्कूल पेद्दापल्ली में साइंस फेयर का इनेकाद। हुस्नाबाद MLA V सतीश कुमार का बयान। जहीराबाद में चिटफंड्स की जानिब से धोखाधड़ी। नलगुंडा में तैयारा हादसे का शिकार, खातून पायलट हलाक। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा की ज़बू हाली। आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले कि हम आपके सामने खबरें तफसील से रखें, हम उन हजरात से अदबन गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। बरोज़ हफ्ता दफ्तर ज़िले ओहदेदार DMHO में पल्स पोलियो प्रोग्राम के इनेकाद के मुताल्लिक़ उमूर पर ओहदेदार बराए सेहत व तबाबत डॉक्टर जुवेरिया ने सहाफ़ती इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर डॉक्टर जुवेरिया ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले की आबादी 11,19,947 है, जिनके मिन जुमला 83,596 अतफाल की तादाद भी है। इन तमाम बच्चों को पल्स पोलियो प्रोग्राम के पहले दिन पोलियो खुराक दी जाएगी। जारी माह की 28 और 21 मार्च को घर घर सर्वे का इनेकाद करते हुए पोलियो खुराक न लेने वाले अतफाल की निशानदही करते हुए उन्हें पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे। पल्स पोलियो के इनेकाद के मुतल्लिका आंगनवाड़ी टीचर, आशा वर्कर्स व दीगर अमले को तरबियत दी गई। ज़िले में जुमला 545 पोलियो मराकज़ के क़याम के इंतजाम किए गए। देही इलाक़ों में 399 मराकज़, बल्दियात में 146 मराकज़, करीमनगर अर्बन में 118 मराकज़, हुजूराबाद में 16 मराकज़ कायम किए गए हैं। अलावा 27 मोबाइल मराकज़, 8 ट्रांस ग्रुप भी कायम किए गए हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम के मौसर इनेकाद के लिए 54 सुपरवाइज़र्स को मुतय्यन किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पोलियो के मुताल्लिक़ आगही न रखने वाले नाख़्वानदा अफराद की अक्सरियत की निशानदही करदा 259 इलाक़ों के बच्चों को पोलियो खुराक दिलाने के लिए ठोस इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि साल 1995 से पल्स पोलियो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। नतीजतन साल 2011 से मुल्क में पोलियो मामलात के इंदराज में कमी हुई है। ज़िले करीमनगर में 1998 साल से एक भी पोलियो केस दर्ज नहीं किया गया। ज़िले को इसी तरह पोलियो से पाक ज़िला बनाए रखने के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम का कामयाबी से इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आज बरोज़ इतवार 27 तारीख को मुनक़िद किए जाने वाले पल्स पोलियो प्रोग्राम को कामयाबी से हमकनार करने डॉक्टर जुवेरिया ने तमाम से ताउन की ख्वाहिश की। इस इजलास में डिप्टी DMHO डॉक्टर सुधाकर, डॉक्टर सुजाता व दीगर ने शिरकत की। आइए बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब के मार्च 2 ta 8 आलमी यौम ख़वातीन के ज़िमन में ज्योतिराव फुले पार्क में बुक फेयर के इनेकाद पर शाये करदा पोस्टर का ज़िले कलेक्टर करीमनगर RV कर्नल ने एडिशनल कलेक्टर GV श्याम प्रसाद लाल, एडिशनल कलेक्टर मजालिस मकामी गरिमा अग्रवाल के हमरा रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि किताब मेले का मौसर अंदाज में इनेकाद अमल में लाया जाए। हर दिन सकाफ़ती प्रोग्रामों का इनेकाद, मुसन्निफ़ीन और शायरों के प्रोग्राम्स के अलावा तेलंगाना के पकवानों पर मुश्तमिल 50 स्टॉल्स कायम किए जाएँ। 2 मार्च से 8 मार्च तक सुबह 11 बजे तक शाम 8 बजे मुनक़िद शुदनी इस बुक फेयर में मुताले के शौकीन अफराद को अपनी तरफ राग़िब करने वाले दिलचस्प मवाद के हामिल कुतुब शामिल किए जाएँ। मुताले से इल्म में इजाफा होता है। किताबों के मुताले की जानिब तलबा की तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। ज़िले कलेक्टर ने हाई स्कूल के तलबा के अलावा तमाम प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सरकारी खानगी मदारिस के तलबा की इस मेले में शिरकत को यकीनी बनाने इक़दामात की ज़िले मोहतमम तालीमात को हिदायत दी।
انہوں نے مزید کہا کہ 8 مارچ عالمی یوم خواتین کے ضمن میں تقریب کے انعقاد کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ بعد ازاں انہوں نے جیوتی راؤ پھلے پارک میں منعقد کیے جا رہے کتاب میلے کے میدان و انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر شیام پرساد لال، ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی گریما اگروال، اسسٹنٹ کلکٹر و DRO مانک متھل، ضلع ویلفیئر عہدیدار پدماوتی، SRR کالج پرنسپل ڈاکٹر راما کرشنا، ضلع محتمم تعلیمات جناردھن راؤ، حیدرآباد بک فیئر سیکرٹری چندرا موہن، کریم نگر بک فیئر کوآرڈینیٹر ستیش، شاعر دیوندر، میونسپل انجینئرنگ عہدیداران کرشنا پرساد، مسعود علی و دیگر نے شرکت کی۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ مستقر کریم نگر میں واقع SC کرنٹ آفس کے روبرو بھارتیہ جنتا پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری و ویسٹ زون انچارج بی لکشمی نارائنا کی زیر قیادت تلنگانہ حکومت کے خلاف BJP کے تمام اراکین کے ہمراہ دھرنا منظم کیا گیا۔ اس موقع پر بی لکشمی نارائنا نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کیا کہ برقی بلز سے ڈیولپمنٹ چارجز کو فی الفور برخاست کیا جائے تاکہ تلنگانہ کی عوام راحت کا سانس لے سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اس مطالبے کی یکسوئی نہیں کی جاتی ہے تو دیگر صورتوں میں بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیا جائے گا۔ اس موقع پر BJP مورچے کے D وینکٹ سوامی، JP سوامی اور دیگر موجود تھے۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ انتظامیہ کریسنٹ ہائی اسکول پیدا پلی کریم نگر کی جانب سے 28 فروری بروز پیر یوم سائنس کے تناظر میں سائنس فیئر کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ مشہور زمانہ سائنسدان چندر شیکھر وینکٹ رامن کی یوم پیدائش کو ملک بھر میں سائنس فیئر کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، جہاں طلبہ و طالبات اختراعی ذہن کا استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزوں کی تخلیق اور تشریح کرتے ہیں۔ چنانچہ اساتذہ، طلبہ اور انتظامیہ کریسنٹ اسکول نے عوام الناس سے اس سائنس فیئر میں شرکت اور استفادے کی اپیل کی ہے۔ واضح رہے کہ قدرت نگر پیدا پلی میں واقع کریسنٹ اسکول میں صبح 10 بجے تا 3 بجے دن منعقد شدنی اس سائنس فیئر میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے T سریندر کمار منڈل ایجوکیشنل آفیسر پیدا پلی، B روی نندن راؤ ڈسٹرکٹ اور سائنس افسر پیدا پلی اور مہمان اعزازی کی حیثیت سے سید وجاہت اللہ ایاز آفاقی، چیئرمین کریسنٹ ایجوکیشنل سوسائٹی کریم نگر و دیگر شرکت کریں گے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ رکن اسمبلی حسن آباد وی ستیش کمار نے آج کہا کہ ریاستی چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے محض 8 سالوں میں نئی ریاست تلنگانہ کو اپنی سیاسی بصیرت و بصارت اور حکمت عملی کے ذریعے ملک کی دیگر ریاستوں میں صف اول میں کھڑا کر دیا۔ ہندوستان کی 28 ریاستیں حسرت کی نگاہ سے ریاست تلنگانہ اور اس کی شبانہ روز ہونے والی بے مثال ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہونے والے شاندار اقدامات کو دیکھتے ہوئے مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وزیر موصوف حسن آباد ٹاؤن میں TRS کے محاذی طلبہ تنظیم TRSV کے زیر اہتمام چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کے 68ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ KCR کرکٹ ٹورنامنٹ کے اختتامی جلسے عام کو مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک اور ہندوستانی قوم کو موجودہ دور میں چیف منسٹر KCR کی قیادت کی شدید ضرورت ہے۔ مسٹر وی ستیش کمار نے پرجوش انداز میں ادعا کیا کہ ملک کی خوشحالی، عوامی ضروریات کی تکمیل اور بین الاقوامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کا قومی سیاست میں داخلہ اور مرکزی حکومت سازی ناگزیر ہے۔ اختتامی جلسے میں صدر بلدیہ رجیتا وینکٹ، نائب صدر انیتا سرینیواس ریڈی، صدر ٹاؤن کمیٹی جناب محمد عبد الوہاب انور، شیخ افروز، سید امتیاز احمد اور حلقے کے 7 منڈلوں کے 100 سے زائد کرکٹ ٹیموں نے ٹورنامنٹ میں حصہ لے کر اپنے کھیل کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ ظہیر آباد کی عوام کو اکشرا چٹس فنڈز کی جانب سے دھوکہ دہی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع سنگاریڈی حلقہ اسمبلی ظہیر آباد کے اکشرا چٹس فنڈ کی جانب سے کسٹمرز کو چٹھی کے نام پر مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ظہیر آباد سے چٹ فنڈ کے ممبر لال محمد نے بتایا کہ انہوں نے 10 لاکھ کی چٹھی ڈالی تھی۔ ان کے نام کی چٹھی اٹھنے کے بعد 8 مہینے سے ان کے پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ چٹ فنڈز مینیجر کو بار بار پوچھنے پر چیک حوالے کیا گیا، تاہم چیک باؤنس ہونے کی شکایت کی جا رہی ہے۔
بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ ریاست تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا میں ایک چھوٹا طیارہ ہیلی کاپٹر گر پڑا۔ اس حادثے میں خاتون پائلٹ اور ٹرینی پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ یہ طیارہ ضلع نلگنڈے کے چیلاکرتی اور تنگا ترتی کے درمیان کھیتوں میں گر پڑا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ برقی کے پول سے ٹکرا جانے کے بعد طیارہ نیچے گر پڑا۔ اس حادثے میں ہلاک ٹرینی پائلٹ کی شناخت مہیما کے طور پر کی گئی ہے، جو تمل ناڈو کی رہنے والی ہے۔ یہ چھوٹا طیارہ آندھرا پردیش کے ضلع گنٹور کے ماچرلا سے روانہ ہوا تھا۔ مہیما اسے چلا رہی تھی، جو فلائی ٹیک اکیڈمی سے تربیت حاصل کر رہی تھی۔ سمجھا جاتا ہے کہ توازن کھونے کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ پائلٹس کے اعضاء مختلف مقامات پر بکھر گئے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ یوکرین میں پھنسے حیدرآبادی نوجوان بنکر میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ حیدرآباد کے ایک نوجوان توصیف اور اس کے دیگر ہندوستانی ساتھیوں نے اپنی مشکلات بیان کرتے ہوئے ایک ویڈیو بھیجا ہے۔ توصیف MBBS سال دوم میں زیر تعلیم ہے۔ اس ویڈیو میں ان کا کہنا ہے کہ بنکر میں جہاں وہ رہنے کے لیے مجبور ہیں، درجہ حرارت -3 ڈگری سیلسیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوائی حملے مسلسل ہو رہے ہیں۔ بیت الخلاء اور پکوان کے لیے آدھے گھنٹے کا وقفہ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راشن کی کمی کا ان کو سامنا ہے، کیونکہ سپر مارکیٹس بھی بند ہو گئی ہیں۔ ان طلباء نے ہندوستانی حکومت سے اپیل کی ہے کہ جلد از جلد ان کو جنگ زدہ ملک سے ہندوستان محفوظ طریقے سے پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں کل رات سے حالت کافی خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بنکر چھوڑ کر نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کے سینئرز ان کو ایسا کرنے سے روک رہے ہیں۔ اوپر بمباری کی وجہ سے کھڑکیوں میں ارتعاش پیدا ہو رہا ہے اور بموں کے گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے ہندوستانی سفارت خانے کے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ ان کے وطن واپسی کو یقینی بنائیں۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔